السلام علیکم ناظرین، حافظ سٹوریز میں خوش آمدید۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر یہ خیال رہتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلہ کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر اللہ رب العزت نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا عمل جاری رہے۔ چنانچہ انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور اب میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ سر سے بڑھاپا نمایاں ہے۔ مجھے اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے مجھے ایک پسندیدہ فرزند عطا فرما کہ میرا جانشین بھی ہو اور آل یعقوب کا بھی، کہ نبوت اور بزرگی کا اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ ہم تجھے ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا۔ وہ اس قوم کی حالت خراب کی اصلاح کرے، پاک باز اور راست گفتار ہوگا، اس کو دنیاوی خواہشات کی طرف بالکل رغبت نہ ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری سن کر اپنے بڑھاپے اور اپنی بیوی کے بانجھ پن کا خیال کر کے تعجب ہوا۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیوں کر ہوگا؟ ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں اور میری بیوی بانجھ بھی ہے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معدوم سے موجود کر دیا تو بلا اسباب کے پیدا کر سکتا ہے اور اسباب بھی بہم کر سکتا ہے۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام کو اطمینان ہوا تو فرشتے سے اس کی علامت پوچھی۔ فرشتے نے جواب دیا کہ جب وقت آئے گا تو تم 3 دن تک بات چیت نہ کر سکو گے، منہ سے نہ بولو گے، صرف اشارے سے گفتگو کرنے پر قادر ہو سکو گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ خوشخبری سن کر بیت المقدس سے اپنے گھر واپس آئے، نہایت خوش تھے۔ جو صورتحال وہاں پیش آئی تھی وہ سب اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو چپ لگ گئی اور 3 دن تک وہ خاموش رہے، کسی سے بات نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ سمجھ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ کا فضل مجھ پر ہونے والا ہے۔ چند ہی دنوں بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہو گئیں۔ بے حد خوش تھیں کہ جو شرمندگی بے اولادی سے عزیزوں اور رشتہ داروں میں ہے وہ اب بہت جلد دور ہونے والی ہے۔ پھر جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں میں بے حد خوشی کی گئی اور لوگوں نے باپ کے نام پر زکریا نام تجویز کیا، مگر ماں اور باپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یحییٰ نام رکھا۔ سب نے تعجب کیا کہ یہ نام تو کبھی ہوا ہی نہیں، اور پھر مزید تعجب اس پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی بچے کو فہم و فراست عطا کر دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و فضیلت سے نوازا، اپنے خصوصی فضل و کرم سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی۔ نیک خصلت، پرہیزگاری، متقی اور ماں باپ کے خدمتگار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیل القدر خاوند حضرت زکریا علیہ السلام قوم کو دین حق کی طرف بلاتے تھے، لیکن قوم ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیتی تھی، بلکہ قوم نے ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے کہ چند بدبخت افراد نے مل کر حملہ کر دیا۔ آپ ان کے چنگل سے نکل کر بھاگے اور ایک جنگل میں گھس گئے۔ ایک درخت کے پاس جا کر پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے درخت کو قوت گویائی عطا کی۔ درخت بولا، اے اللہ کے نبی، میرے پیٹ میں گھس جا۔ یہ کہہ کر درخت پھٹ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر چھپ گئے۔ اسی اثنا میں وہ لوگ تعاقب کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کافی تلاش کیا مگر پتہ نہ چلا۔ شیطان لعین نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کو بتایا کہ وہ اس درخت کے اندر گھسا ہے۔ اس پر ان بدبختوں نے آرا لا کر درخت کو سر سے لے کر پاؤں تک چیر ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا لگا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اف کی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے زکریا علیہ السلام،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو اف کرے گا تو تمہارا نام صابر پیغمبروں میں شامل نہیں کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کا پناہ دہندہ ہے۔ اور تو نے کیوں درخت سے پناہ مانگی؟ اب درخت سے پناہ اور مدد مانگ، ورنہ صبر کر اس مصیبت سے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سر پر آرا پھرنے سے اف نہ کی اور مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں ایک اور واقعہ ابن عسا نے المستفسا فی فضائل الاقصیٰ میں حضرت امیر معاویہ کے غلام قاسم کے حوالے سے اس طرح سے نقل کیا ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حداد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے چاہا کہ وہ اسے اپنے حق میں بدستور رکھے۔ اس مقصد کے لیے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب ملکہ تجھ پر حرام ہے۔ یہ بات ملکہ کو بڑی ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب مسجد جبرون میں داخل میں عبادت میں مشغول تھے تو ملکہ کے آدمیوں نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کا سر مبارک چینی کی تشت میں رکھ کر ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک سے اس وقت بھی یہ آواز آ رہی تھی کہ بادشاہ کے لیے ملکہ حرام ہے، تا وقت کہ دوسری شادی نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت سے بہت پہلے وصال فرما گئی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل حافظ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔